میں انڈیا سے ڈاکٹر رفیق بول رہا ہوں. حضرت صاحب سے ایک سوال ہے کہ یہ یزید کی اشارے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، کیا یہ قسطنطنیہ والی حدیث یزید کے اوپر فٹ ہوتا ہے؟ اور میں نے کیونکہ یہ بہت زیادہ پرکھا ہے کہ یزید کے اوپر گالی دیتے دیتے آدمی بہت آسانی سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور ابھی ایسا ہی ہوا. ندوۃ العلماء سے نکالے گئے ایک اسکالر صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی شان میں گستاخی نہیں کیا، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ بدری صحابی اور بہت بڑے بڑے صحابی کے بارے میں منافقین تک بھی لفظ اس نے کہہ دیا انہوں نے. تو حضرت میں یہ اسی سلسلے میں بہت پریشان ہو گیا تھا، بہت زیادہ صدمے میں تھا. 3-4 دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کی اشارے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی طرف بلا رہے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہے جا رہے ہیں. حضرت ذرا رہبری فرمائیے، بڑی مہربانی ہوگی، جزاکم اللہ. یہ تو آپ نے بڑا سینسیٹیو سوال کر لیا، اور بلکہ مزے کی بات ہے کہ اس وقت جو دنیا کے اندر یہ فرقہ وارانہ خاص طور شیعہ سنی کے حوالے سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اس حوالے سے مزے کی بات یہ آج ہی ہم نے یہ طے کیا کہ آنے والے جمعے کو انشاءاللہ عالمی ایشوز پر اسلامی نقطہ نظر جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم باقاعدہ اس پر پورا پروگرام کریں. فرقہ واریت کے حوالے سے اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جو یہ گفتگو چل رہی ہے، اس پر ہم نے آنے والے جمعے کو انشاءاللہ عالمی ایشوز پر اسلامی نقطہ نظر نیو یارک کے ٹائم کے مطابق رات 9 بجے پروگرام آتا ہے، وہ انشاءاللہ کرنے کا ہم نے ارادہ کیا ہے. اس میں تفصیلی گفتگو کریں گے. باقی آپ نے جو سوال کیا اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ جناب یہ تو حماقت کی بات ہے کہ یزید کا نام لے کر آپ جو ہے حضرت سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کریں اور ان کو تکلیف پہنچائیں، اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ جو بے ادبی و گستاخی کر کے اپنے دین و ایمان کو جو ضائع کریں. اور باقی رہا قسطنطنیہ کی حدیث جو آپ نے ذکر کی، ہاں بالکل وہ قسطنطنیہ کی حدیث جو ہے وہ یزید کے لیے فٹ ہوتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قسطنطنیہ کی طرف جہاد کرے گا تو فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے. تو یزید کے لیے وہ حدیث فٹ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو غفر له ما تقدم من ذنبی فرمایا کہ اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لہٰذا اس کی شرکت سے پہلے کے جتنے گناہ جو یزید کے ہوں گے وہ سارے جو اس حدیث کے تحت معاف ہو گئے. لیکن یزید سے جو ایسے واقعات جو اس سے رونما ہوئے ہیں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین، ان کا قتل، یہ واقع کربلا اور جتنے جیسے واقعات، یہ بیت اللہ کے اوپر چڑھائی، اس کے خانہ کعبہ کے اوپر جو بمباری، یہ ساری جو ہے پھر عبداللہ بن زبیر کا قتل، یہ سارے اس کے بعد واقعات ہوئے ہیں، تو اس کے بعد ہوئے. لہٰذا یہاں تقدم من ذنبی فرمایا، وما تاخر نہیں کہا کہ غفر له ما تقدم من ذنبی وما تاخر، اگلے پچھلے دونوں گناہ معاف ہو جائیں گے. ہاں جو ہے وہ پچھلے تو معاف ہو گئے، اگلوں کی ضمانت نہیں ہے. اور یزید سے جتنے واقعات ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے اور باقی اس کی انڈیویجلی جتنی حرکتیں تھیں، شراب نوشی کرنا، چیزوں میں ایسے مبتلا ہونا، تو ایسے فسق و فجور، یہ سارے بعد کے ہیں. لہٰذا جب بات کہیں تو اس حدیث سے اس کو نفع نہیں پہنچے گا، وہ اسی بات کے گناہ اس کے سر رہیں گے. لہٰذا اس لیے اہل سنت والجماعت جو ہے کہ علماء حق جو ہے اس کو یہی کہتے ہیں کہ یزید پلید کے عنوان سے بیان کرتے ہیں کہ یزید فاسق فاجر پلید تھا، اور اس کی جو ہے حماقت اور اس کی جو ہے اس بربریت کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا یہ جو ہے وہ دردناک واقعہ رونما ہوا. تو اس لیے تو وہ حدیث تو اس کو نفع نہیں دیتی. پہلے کیسا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھیجا اسی لیے تھا اس جہاد کے اندر، تاکہ اس حدیث سے اس کو فائدہ پہنچے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہاں اگر کام آ گیا تو جنت میں چلا جائے گا. کوئی ظاہر بے پرواہ تھا، وہ لاپرواہ طبیعت کا پہلے سے تھا، تو باپ کو فکر تھی کہ کسی نیک راستے میں لگا کہ اس کی آخر تو سنور جائے، اس لیے بھیجا تھا. لہذا وہ شریک بھی ہوا، سپہ سالار بن کے گیا، یقین اس کو پہلے نفع بھی ہوا، پہلے گناہ معاف ہوئے ہوں گے، لیکن بعد وما تاخرہ اس کے اندر نہیں ہے. لہذا اس وجہ سے وہ ہر گناہ سارے اس کے بعد میں صادر ہوئے ہیں. جب وہ خلیفہ بنا تب وہ سارے صادر ہوئے ہیں. لہذا وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے، اور وہ اسی فسق و فجور اور گناہ کی حالت میں ہی مرا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی توبہ بھی ثابت نہیں ہے، کہ اہل سنت والجماعت علماء یہ فرماتے ہیں توبہ بھی اس کی ثابت نہیں ہے، لہذا وہ فاسق و فاجر اس کو کہا جائے گا.
اب رہا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو خواب دیکھا، اس کے اندر جو اشارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کربلا کی طرف بلا رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام ادھر بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مدینہ طیبہ میں صحابہ اکرام کبار صحابہ سینئر صحابہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ نہ تشریف لے جائیں، یا جائیں تو اسے مرد چلے جائیں اور عورتیں یہاں رہ جائیں، بچے یہاں رہ جائیں، یہ نہ ہو کہ عورتوں بچوں کے سامنے آپ کو اس طرح شہید کر دیا جائے جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اہل خانہ کے سامنے شہید کیا گیا، تو بہت ان کو مشورے دیے، لیکن آپ ادھر بڑھتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ نظر آ رہے ہیں کہ بلا رہے ہیں، تو کیونکہ مشیت ایزدی طے ہو چکی تھی، اللہ کے یہاں یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے اندر بھی یہ چیز دکھلا دی گئی تھی، لہٰذا جو ہے اللہ کے نبی اللہ کے منشا پر راضی تھے، اور یہ تقدیر کے نوشتے میں طے ہو گیا تھا۔ جتنے بھی اجتہادی جو وہ فلسفے پیش کیے جاتے، امام حسین علیہ السلام کربلا سے رک نہیں سکتے تھے، لہٰذا نہیں رکے اور وہ اس میدان کربلا میں پہنچے اور یہ ہولناک واقعہ پیش آ گیا۔ تبھی تو نبی نے فرمایا کہ الحسن و حسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، اہل جنت کے سردار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے اور دنیا کی ان کے یہاں کوئی حقیقت نہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو جنتوں کے سردار ہیں اور جن کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دے دی ہے۔ لہٰذا جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ندوہ علماء کے اندر وہاں کسی نے ایسی گستاخی کی اور ابو ہریرہ کے حوالے سے کی، تو یہ بے وقوفی کی بات ہے، کیونکہ قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا تلک امت قد خلت، فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جو گزر چکی ہے، وہ گزر چکی ہے، لہذا لہا ما کسب ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا وہ ان کا اجر ان کو ملے گا، اور تم جو کرو گے وہ تمہاری گردن پہ ہے، قرآن نے کہا۔ اور فرمایا ولا تسألون عما یفعلون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے کیے کے بارے میں، تم سے جب پوچھا نہیں جائے گا تو پھر آپ کو اس پر تجزیہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آج امیر معاویہ نے غلط کیا، آج ابو ہریرہ نے یہ کہہ دیا، فلاں نے غلط کیا، فلاں نے صحیح کیا، کیونکہ آپ مکلف ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے کل آپ سے نہیں پوچھ رہا کہ سیدنا امیر معاویہ نے یزید کو جو ہے خلیفہ بنایا، غلط کیا کہ صحیح کیا، بتاؤ کیا عقیدہ۔ آپ کے بنیادی ایمانی عقیدوں میں چیز شامل ہی نہیں ہے، تو جب شامل نہیں تو آپ اس پر تبصرہ کر کے اپنی زبان کو گندا کیوں کرتے؟ وہی بات ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ تو نے ہمارے ہاتھوں کو ان صحابہ کی جو ہے مقدس خونوں سے محفوظ رکھا ہے، یا اللہ ہماری زبانوں کو بھی ان کی عزت سے محفوظ رکھ، مگر ان کی عزت کے بارے میں کوئی الٹی بات نہ کہیں، ان کی عزت دری نہ کریں ہم۔ تو اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا، ہمارے زبانیں دور رکھے، تو ہم زبانوں کو تو کم از کم اپنے روک کے رکھیں، ہم اپنی زبان سے ایسی بات کیوں کہیں کہ قرآن فیصلہ کر چکا ہے، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کا کیا ان کے ساتھ، تمہارا کیا تمہارے ساتھ ہوگا، ولا تسألون عما یفعلون، وہ جو کرتے رہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، پھر آپ کو کون سی پریشانی ہے، پھر آپ اس پہ تجزیہ کیوں کرنے بیٹھتے ہیں؟ آپ اپنی نہ بیڑیں، آپ کی گردن پہ جی اس کا جواب آپ کو دینا ہے، وہاں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ کہ یزید کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تمہارے جو سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، فلاں صحابی کو آپ منافق کیوں نہیں سمجھا آپ نے، فلاں کو مخلص کیوں نہیں سمجھا آپ نے، یہ بنیادی عقیدوں میں شامل ہے؟ نہیں۔ 3 سوال ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، یہ 3 سوال پوچھے جائیں گے، ان 3 سوالوں پہ آپ کی زندگی کھڑی ہے، اور آخرت کے اندر جو سوال پوچھے جائیں گے وہ بھی نبی نے سارے بتا دیے ہیں، ان میں کوئی سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کے سے پوچھا جائے۔ لہٰذا آپ ایسی بک بک کر کے جو ہے آپ اپنے دین و ایمان کو برباد کرتے ہیں، امت میں انتشار پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو رسوا کرتے ہیں، اور آخرت میں ان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، اور اللہ بے پرواہ ان سے، اور آخرت میں جہنم کی ایندھن جو ہے بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ حضرت، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آپ نے الفاظ میں اس کو واضح کر دیا آج کل یہ بات، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اگلے پروگرام میں اس کو اچھی طرح اور بھی ایسے سوالات ہیں۔ ہاں بالکل صحیح۔